السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور خیر خیریت سے ہیں۔ تو آج ہی ولاگ جو ہے ہمارا وہ اس چیز پہ ہے کہ 2024 میں اسٹڈی ویزا پہ آپ کے کتنے ایکسپینس آئیں گے اور کون کون سی یونیورسٹیز ایسی ہیں جو وداؤٹ آئلٹس آپ کو ایڈمیشن دے رہی ہیں، کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو آئلٹس سے بھاگتے ہیں اور ویسے بھی آئلٹس کی ڈے بائی ڈے فی اتنی زیادہ ہو رہی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے ٹیسٹ دے لیں جن کی فیس اس کے اکارڈنگ تھوڑی سی کم ہے نا۔ تو ہم سٹارٹ ویڈیو کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جا کے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجئے گا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو جی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان یونیورسٹیز کی جو وداؤٹ آئلٹس بھی آپ کا ایڈمیشن ایکسیپٹ کر لیتی ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے یونیورسٹی آتی ہے برمنگھم سٹی یونیورسٹی، یونیورسٹی آف بیزل، ایسٹن یونیورسٹی، یونیورسٹی آف ایکسس، بینگر یونیورسٹی، لنڈن ساؤتھ بینک یونیورسٹی، شیفیلڈ ہیلم اینڈ یونیورسٹی آف جنیوا۔ یہ ایسی یونیورسٹیز ہیں جو آپ کو وداؤٹ آئلٹس ایڈمیشن دے دیں گی۔ میں ان کی لسٹ یہاں پہ نام ان کے مینشن بھی کر دوں گی، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ان کی ویب سائٹ پہ جا کے یہ لوگ اور کون کون سے ٹیکس ایکسیپٹ کرتے ہیں، جیسے آکسفورڈ ہو گیا، لینگویج سرٹ ہو گیا، اور کچھ یونیورسٹیز انگلش پروفیشنسی لیٹر بھی ایکسیپٹ کرتی ہیں، جس میں آپ کو اپنی جو پریویس ڈگری جہاں سے آپ نے کی ہوتی ہے اس انسٹیٹیوٹ، یونیورسٹی، کالج جو بھی ہے وہاں سے آپ نے انگلش پروفیشنسی لیٹر لینا ہوتا ہے۔ وہ آپ کا ایک طرح کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ آپ نے انگلش میں اپنی ڈگری کی ہے۔ تو کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جیسے کہ یونیورسٹی آف گلاسگو سٹی کیلیڈونین یونیورسٹی جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ میں ہے، وہ لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور ان میں بھی کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کی ویب سائٹ پہ مینشن ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد جی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جی کچھ بچے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یو کے آنا چاہیے، کینیڈا جانا چاہیے یا آسٹریلیا جانا چاہیے۔ تو نو ڈاؤٹ پی آر جو روٹ ہے ان کا آسٹریلیا کا اور کینیڈا کا زیادہ اچھا ہے، کیونکہ کینیڈا میں آپ کو اگر پکی پی آر چاہیے تو آپ کو کینیڈا جانا چاہیے، کیونکہ وہاں کا پی آر روٹ ذرا ایزی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کا ٹائم بھی ڈبل لگتا ہے اور آپ کی اماؤنٹ بھی ڈبل لگتی ہے یو کے سے۔ لائک اگر آپ کو یہاں آنے میں 50-60 لاکھ لگا ہے تو وہاں جانے میں آپ کو 120-130 لاکھ لگے گا، اور آسٹریلیا کا بھی سیم سین ہے، اور آج کل تو آسٹریلیا کے ویزے بھی بند ہوئے ہوئے ہیں۔ تو اور یہ ہے کہ ان کی ویزا ریشو جو ہے نا سکسیس وہ کم ہے، بہت زیادہ کم ہے، آج کل تو 10% 20% لگا لیں اتنی ہے۔ اور یو کے کا ویزا یہ ہے کہ یو کے کا ویزا آپ کا بہت جلد اور بہت ایزیلی لگ جاتا ہے، تو اس لیے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یو کے آنا ہی پریفر کرتے ہیں۔ کینیڈا اور آسٹریلیا کا یہ سین ہے کہ اگر وہاں 1 لاکھ بچے نے اپلائی کیا نا تو وہاں پہ 1 لاکھ میں سے 100 جو ہے نا ان کا ویزا لگ جائے گا اور باقی سب ریجیکشن فیس کریں گے۔ تو یو کے میں آج کل 99% ایکوریسی چل رہی ہے، جو کہ آپ کا ویزا لگتا ہی لگتا ہے۔ ہاں آج کل تھوڑے ڈیلے ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کا لگتا ہی لگتا ہے ویزا، تو اس لیے زیادہ پریفر یہی کیا جاتا ہے۔ کچھ بچے ان چیزوں کو لے کے بھی تھوڑا سا کنفیوز ہیں کہ لاسٹ ایئر جنہوں نے پلان کیا ہوا تھا ان کا کسی بھی وجہ سے نہیں لگ سکا، اور اس سال وہ لوگ پلان کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں لاسٹ ایئر تو اتنے کم پیسے لگ رہے تھے، اس سال زیادہ پیسے لگ رہے ہیں۔ تو یہ جو سارا پروسیجر ہے یہ ہمارے جو پاؤنڈ کا ریٹ ہے اس کی فلیکچویشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو لاسٹ ایئر جب میں نے پہلے اپلائی کرنے کے لیے ٹرائی کیا تھا تب مجھے کنسلٹنٹ نے کہا تھا کہ 20-25 لاکھ میں میرا کام ہو جائے گا میری اکیلی کا، تو لیکن جب میں نے اپلائی کیا تو میرا اس سے 3 ٹائمز زیادہ میرے پیسے لگے تھے۔ تو یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی یونیورسٹی کون سی ہے اور آپ کنسلٹنٹ آپ کا کون سا ہے، اور آپ کی ساری چیزوں پہ جو بھی آپ کا آگے پروسیجر ہے میں آپ کو سارا ایکسپلین کرتی ہوں، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو آج کل کی جو ریٹ ہے اس کے حساب سے اگر آپ اکیلے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں تو آپ کو 50 لاکھ اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں انیشیل فی۔ جب آپ یہاں اپلائی کرتے ہیں نا کیس سے پہلے آنے کے لیے آپ لوگوں سے وہ 50% فیس ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ کچھ یونیورسٹی 100 میں سے 10% یونیورسٹیز یہ کرتی ہیں کہ وہ آپ سے صرف 3000 یا 4000 لے لیتی ہیں، باقی فی وہ آپ کی یہاں آ کے آپ کو پے کرنی ہوتی ہے، تو آپ وہاں سے آ جاتے ہیں۔ لیکن اب جو کہ سینیریو ہے، اور کافی زیادہ اسٹوڈنٹس ایسا کرتے تھے کہ وہ پہلے یہاں آ جاتے تھے 3000 4000 دے کے، اور یہاں آ کے وہ اپنا ویزا سوئچ کر لیتے تھے اور یونیورسٹی کے پاس جاتے نہیں تھے، تو یونیورسٹی کو لاس ہوتا تھا۔ اب ان لوگوں کو کافی آئیڈیا ہو چکا ہوا ہے اس چیز کا، تو وہ لوگ اب آپ سے منیمم بھی 6000 یا 6500 تو لیتے ہی لیتے ہیں۔ آپ نے اپنے مائنڈ میں 6500 رکھنا ہے کہ آپ نے جو وہاں سے پے کر کے آنی ہی آنی ہے۔ یہ اب نہیں کرتے، پہلے ہوتا تھا، اب کچھ یونیورسٹیز ہیں جو ایسے کرتی ہیں لیکن بہت کم ہے، لیکن آپ نے اپنے مائنڈ میں 6500 رکھنا ہی رکھنا انیشیل فیس کا۔
تو جی جو دوسرا خرچہ آپ کو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ اس کا 500 لگا لیں اپروکس، جس میں آپ کا ٹی وی ٹیسٹ آ جائے گا اور آپ کا انگلش ٹیسٹ آ جائے گا، وہ آپ چاہے آکسفورڈ دیتے ہیں یا آپ پی ٹی ای دیتے ہیں یا آپ لینگویج سیٹ واٹ ایور آپ جو بھی دیتے ہیں۔ تو سیکنڈ آپ کو پتہ ہے آج کل بائیو میٹرک کی بھی آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی ہے، آپ کو بھی بلیک میں لینی پڑتی ہے، تو آپ یہ سارا اس کا لگا کے 500 پاؤنڈ اس کا لگا لیں، 7000 پاؤنڈ ہو گیا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آپ کا خرچہ آتا ہے وہ آتا ہے آپ کا ایمبیسی فی کا، وہ 490 پاؤنڈ فیس ہے اس کی، وہ آپ کو دینی ہی دینی پڑتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو اس کے ساتھ IHS فی پے کرنی پڑتی ہے، جو کہ آج کل یہ لوگ لے رہے ہیں 776، اور یہ آپ کو پے کرنی ہی کرنی پڑتی ہے، اور یہ پر ایئر کے حساب سے ہوتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سے والے سبجیکٹ میں آ رہے ہیں، لائک اگر آپ بیچلرس میں آ رہے ہیں تو 3 ایئر بیچلرس کی، اور اگر آپ اس کے ساتھ فاؤنڈیشن ایئر بھی لگا رہے ہیں تو 4 ایئرس کی پے کرنی پڑے گی آپ کو، اس کو ملٹیپلائی کر لیں بائی 4۔ اور اگر آپ ماسٹرز میں آ رہے ہیں تو آپ کو 1 ایئر کی پے کرنی پڑے گی، تو وہ آپ کو 776 پے کرنی پڑے گی، تو یہ دونوں آپ ایڈ کر لیں اس میں۔ اور اس کے بعد جو آپ کا مین خرچہ آتا ہے وہ آپ کا یہ آتا ہے کہ آپ نے اپنی ٹکٹ بک کرنی ہوتی ہے یہاں آنے کے لیے، اور اگر آپ سیزن میں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا ریٹ پہ، اگر آپ سیزن میں لائک سپتمبر اور جنوری انٹیک میں آ رہے ہیں تو اس کے اکارڈنگ آپ کو ملتی ہے، تو آپ نے سنگل ٹکٹ لینی ہوتی ہے، تو آپ اراؤنڈ اس کو دیکھ لیں 2 ڈھائی 1.5 لاکھ کے اراؤنڈ آپ کو مل جاتی ہے ٹکٹ، تو وہ ایئر لائن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے۔ تو اگر ان سب کو میں کیلکولیٹ کروں تو یہ آپ کا 10-11 ہزار پاؤنڈ کا خرچہ بن جاتا ہے، جو کہ پاکستانی بنتا ہے یہ 40 لاکھ کے اراؤنڈ۔ تو جی اس کے بعد جو سب سے مین وجہ اور جو سب سے مین ریزن ڈیفیکلٹی آتی ہے نا، وہ یہ آتی ہے کہ نا آپ کو جب بینک سٹیٹمنٹ پہ بات آتی ہے، بینک سٹیٹمنٹ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اپنے اکاؤنٹ میں رکھنا، اور اگر آپ نے دیکھی جائے، یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کتنی ہے۔ اگر آپ کی یونیورسٹی لنڈن کے اندر ہے تو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اس کے اکارڈنگ ہوگی، لنڈن کے ایکسپینسز کے اندر ہوگی، جو لنڈن کے اندر رہنے کے لیونگ ایکسپینس ہیں اس کے اکارڈنگ ہوگی، اور اگر آپ کی یونیورسٹی لنڈن سے باہر ہے تو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اس کے اکارڈنگ ہی ہوگی۔ تو اگر آپ لنڈن کے اندر رہ رہے ہیں تو یونیورسٹی آپ کی لنڈن کے اندر ہے تو آپ کی سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ اراؤنڈ 70 to 80 لاکھ کے اراؤنڈ ہوگی، اور اگر آپ کی یونیورسٹی لنڈن سے باہر ہے تو پھر آپ 60 to 70 لگا لیں۔ اور آج کل کچھ بچے ایسے ہیں، مطلب پاکستان میں بہت سارے بینکس ایسے ہیں جو آپ کو لون دے دیتے ہیں اور آپ کو اس کے لیے پے کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ 80 لاکھ کی سٹیٹمنٹ رکھواتے ہیں تو اراؤنڈ اس کا وہ لوگ آج کل چارج کر رہے ہیں 7 to 8 لاکھ۔ اب مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن ہر ایک کی پرائس ویری کرتی ہے، لیکن وہ لوگ اتنا ہی چارج کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے جو میجر آپ کو خرچہ پڑتا ہے نا وہ یہ والا پڑتا ہے۔ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی بھی ہے، کوئی بھی خالہ چاچو ماموں، کوئی بھی فادر بھائی، تو ان سب کو اگر کہا جائے کہ تھوڑے تھوڑے پیسے اگر وہ آپ کے اکاؤنٹ میں رکھوا دیں، تو 2 مہینے کی بات ہوتی ہے میکسیمم، یا 1.5 منتھ کی بات ہوتی ہے، تو آپ کا جب ویزا آ جاتا ہے تو آپ نکلوا سکتے ہیں اس کو آرام سے۔ لیکن کچھ لوگوں کے پاس اس طرح کا بھی سین نہیں ہوتا تو پھر ان کو یہ کرنا ہی پڑتا ہے، تو وہ لوگ اپنے مائنڈ میں 7-8 لاکھ کا خرچہ اس کا بھی ضرور رکھیں۔ اور اس کے بعد آپ نے جب یہاں پہ آنا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ بھی کچھ لانا ہوتا ہے، اور میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ جو آج کل یہاں پہ حالات ہیں، آپ کم سے کم 2000 پاؤنڈ ساتھ ضرور لے کے آئیں اپنا 1-2 مہینے کا خرچہ، کیونکہ یہاں پہ آج کل جابس ملنا کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوا ہے، جابز آپ کو نہیں مل رہی ہیں، اور آپ کو سرچ کرنے سے مل بھی جاتی ہیں لیکن تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو آپ کے پاس اپنا ایکسپینس ہونے چاہیے کہ آپ 1.5 یا 2 منتھس تک یہاں پہ سروائیو کر سکو۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس یہی سوچ کے آتے ہیں کہ جاتے ساتھ ہی جاب لگ جائے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن یہ یہاں کے حالات اچھے ہیں، لیکن اچھے ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، آپ کو پورا اسٹرگلنگ فیز سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہاں پہ جابز ایسے نہیں ملتی ہیں، آپ کو پہلے اپلیکیشن سبمٹ کرنی پڑتی ہے، 1.5 ویک کے بعد وہ آپ کو رسپونڈ کرتے ہیں، پھر آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، اس چیز میں آپ کا 3 سے 4 ہفتے لگ جاتے ہیں، اور آپ کو جاب سرچ کرنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہے، تو آپ کو اس لیے 2 مہینے کا ایسٹیمیٹڈ ٹائم اپنے مائنڈ میں رکھ کے ہی آنا چاہیے۔ اور میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ اپنی 60 to 70% فی اپنے بیک ہوم سے پے کر کے آئیں، کیونکہ یہاں پہ آ کے نا آپ کے دماغ میں جو ایک ہیڈیک ہوتی ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اور یہی تھا، اور دوسری بات یہ کہ آج کل جو کنسلٹنٹ ہے پاکستان میں وہ بہت زیادہ اسکیمز کر رہے ہیں، اسکیمز بھی نہیں، لائک وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ 50-60 اتنے لیکس دو ہم آپ کو پہنچا دیں گے، وہ چاہے آپ کو فیک ڈاکومنٹ بنا کے پہنچائیں یا آپ کو ڈیپینڈنٹ بنا کے پہنچائیں، وہ لوگ آج کل یہ والا روٹ یوز کر رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگ اگر لیگلی رہنا چاہتے ہیں اور اپنے دماغ پہ کوئی ٹینشن کوئی چیز نہیں سوار کرنا چاہتے تو آپ بالکل ایک
سیدھا راستہ ہے اسٹوڈنٹ ویزا کا اور ورک پرمٹ کا ہے. آپ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی ڈگری ہے آپ بیٹھ کے جاب سرچ کریں, سرچ کر کے آپ کمپنی کے ساتھ رابطہ کریں اور وہاں پہ انٹرویو دیں. اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئکن. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.